پوچھتا ہے اس انعام کو پانے کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ قاری نظام الدین صاحب چلے جاؤ غریب نواز کی چوکھٹ پہ کوئی نہ کوئی دیوانہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، چلے جاؤ مخدوم سمنانی کی چوکھٹ پہ، ان بزرگوں میں سے کسی کی بھی چوکھٹ پہ جاؤ، وہ اکابرین بدائی ہوں، وہ اکابرین محریرہ مطہرہ ہوں، کیا وجہ ہے؟ دنیا میں رہے تو قرآن کے ساتھ رہے، دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے ان کی قبروں تک پہنچا۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوگی، تو اٹھایا جائے گا، مگر یہاں جو سنایا گیا ہے یہاں بھی ساتھ نہیں چھوٹ رہا ہے قرآن پاک کا۔ بولو بولو، زور سے بولو ذرا ماشاءاللہ، بہت پیاری تقریر ہے۔ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا موبائلوں کی اسکرینیں لے کر کے جاؤ گے قبر میں؟ اس موبائل کے ذریعے بھی اگر چاہو تو قرآن پاک رکھ سکتے ہو، لیکن جس موبائل میں قرآن ہو، میں مسئلے کی طرف نہیں جاتا، مگر میری اپنی احتیاط یہ ہے کہ جب اس میں قرآن تم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو اب اس میں تصاویر مت رکھو، پھر ادب یہی کہتا ہے۔ اور اگر تم اس کا لحاظ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن پاک الگ سے رکھو، الگ سے رکھو، پارے والا رکھ لو، جتنی لائن والا وہ آپ جانو، لیکن رکھ لو، اور قرآن پاک سے رشتہ مت توڑو گئی، تم یہ میری بات سمجھ لو، ہاں اس سے رشتہ کمزور مت کرو، یہ قرآن پاک نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حافظ ہو گئے ہو تب بھی، اور ناظرہ پڑھ لیا تب بھی، اور نہیں پڑھا تب تو پڑھو، 80 سال کے ہو گئے ہو تب بھی پڑھو، اگر 20 سال کے ہو گئے ہو، 40 سال کے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے تب بھی پڑھو، بیوی کے پاس پڑھ لو، بھائی کے پاس پڑھ لو، باپ کے پاس پڑھ لو، مگر دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ تمہیں قرآن پاک کی دولت ملی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا توصیف صاحب، اگر ہم پڑھ رہے تھے 5 پارے ہوئے، 10 پارے ہوئے، ہماری ڈیتھ ہو گئی، ہم مر گئے تو کیوں گھبراتے ہو؟ تعلیم چل رہی تھی، فوت ہو گئے، اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تم عالم برزخ میں فرشتوں کا انتظام فرمائے۔ ویسے قاری عبدالرؤف صاحب سچی بات میں بتاؤں نا، مادیت تو اللہ معاف فرمائے آ گئی اچھی خاصی عموماً سارے طبقات میں، اللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن پاک سے اگر خلوص کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو نا، خلوص کے ساتھ، تو میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، اس سے بڑا مونس نہیں ہے تمہارا تنہائیوں کا بھی۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ کبھی یہ نہ کہہ سکتا کہ میں اکیلا ہوں، وہ اکیلا نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں اکیلا ہوں؟ تو قرآن سے رشتہ تو اپنا بالکل مخلصانہ رکھو، اور گھروں میں بھی ماں بہن بیٹیوں کو بھی کہو یہاں سے جا کر کے، ناشتے میں دیر ہو جائے، کھانے میں دیر ہو جائے، ہماری خدمت میں دیر ہو جائے، سب برداشت ہے، مگر تمہارے باپ نے جہیز میں قرآن دیا ہے، روزانہ اس کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، روزانہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے تاکہ ہماری نسلیں بھی قرآن سے محبت کرنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناغہ مت کرو قرآن کی تلاوت کا۔ تم نے سنا نہیں غوث پاک کی داستان؟ تم نے سنا نہیں امام حسین کی امی جان سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کی داستان؟ یار جب مائیں تہجد پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو خون جگر پلاتی ہیں تو ان کے بچے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ جب مائیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بچے بچپنے میں بھی ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرتے ہیں۔ پلٹ کے آنا پڑے گا ہمیں۔ اس کے علاوہ دیکھو بھائیو، آپ کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نہیں میری بات؟ آپ کو اسی راستے پہ آنا ہے، سچائی کے راستے پہ، اور جتنی جلدی آ جاؤ اتنے تمہاری فائدہ ہے۔ موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں، یار تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ آنا پڑے گا، اس طرف ضرور آنا پڑے گا۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، جس دن تم محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تم محمد کا وفادار بنے گا۔ اور اظہر بھائی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے بتایا بھی یوسف بھائی نے بھی، آپ اپنے چینل کے ذریعے جو بھی کام کر رہے ہو، لیکن قرآن پاک کی اہمیت پر زیادہ سے زیادہ چرچا کراؤ تاکہ لوگوں کے گھروں تک قرآن پاک کی دولت پہنچے۔ اس کے بغیر کیا کر لو گے آپ بتاؤ مجھے؟ وہ علامہ اقبال نے کہا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو لوگوں نے مرنا سیکھا قرآن سے،
یعنی کس وقت قرآن یاد آیا؟ جب کسی کا دم چل رہا. تعریف کرتے ہیں کہ چلو ان سے تو اچھے ہیں جن کم بختوں کو اس وقت بھی یاد نہیں آتا، مگر بعد میں کہتے ہیں کہ اے مسلم سماج، تو نے قرآن سے سیکھا تو مر نہیں سیکھا. ارے اسی قرآن سے اگر جینا بھی سیکھ لیتا تو ہر جگہ تیرا پرچم لہراتا. سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ ہوں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب آخر میں ایک بات بس میں ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ. قاری ظہیر صاحب جو ادارہ بنا رہے ہیں، میرے بھائیوں، اس ادارے کا تعاون کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. بے شک بے شک. 10 بیسا کتنی جگہ بتا رہے تھے قاری ظہیر صاحب؟ 2 بیسا. تو 2 بیسا جگہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے بھئی، ماشاءاللہ بڑی جگہ ہے یہاں. اور میں نے ابھی آج قاری نظام الدین صاحب سے بھی کہا انشاءاللہ یہ تو ابھی شروعات ہے، اللہ نے چاہا تو بڑے ادارے بھی بنیں گے. اور لشکر پرویا سے میرے بڑے عزیز شاگردوں میں ہیں مولانا نور محمد صاحب، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ ادارہ جس طرح سے پہلے تھا حضرت قاری نظام الدین صاحب کے زمانے میں، حضرت کی سرپرستی حاصل کرتے ہوئے پھر سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن پاک میں. بچے پڑھیں گے نہیں تو آگے کیسے پڑھیں گے یہ سمجھاؤ. وہ ہمارے سنبل میں پنچایتیں چلی تھی تو ہم چلے جایا کرتے تھے. اس میں تو کسی نے کہا تھا، مجھے نام تو یاد نہیں رہا، بولے بعض لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا کے کیا کرو گے، پڑھا لکھا کر کے نوکری تو لگتی نہیں. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا رے بے وقوفو، نوکری لگنے لگے، پڑھا لکھا گھاس بھی کھودے گا تو سلیقے سے کھودے گا. پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس لیے پڑھاؤ اپنے بچوں کو. یہ جو پراپرٹی بیچ دیتے ہیں نا لڑائی جھگڑوں میں، یہ سب اپنے کام ہے، اچھے کام ہے، اس سے اپنے ملک کا نام روشن ہوگا کوئی. ارے پڑھاؤ گے تو تمہارا بھی نام روشن ہوگا، تمہارے خاندان کا بھی نام روشن ہوگا، اور ہمارے ہندوستان کا بھی نام. قاری نظام الدین صاحب، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا نیٹ کے امتحان میں نمبر 1 پوزیشن پہ جو آیا محمد شعیب آیا، 720 نمبر لایا. اور دیندار فیملی ہے اس کی حضرت، ایسی دیندار فیملی ہے. ورنہ بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ گنجوں کو ناخن مل جائیں تو ہوش میں نہیں رہتے، پڑھ جائیں تو غرور آ جاتا ہے. ابے گھمنڈ آ رہا تو پڑھنے کا فائدے کیا بھائی؟ جس ٹہنی پہ پھل ہوں وہ ٹہنی تو جھکنا چاہیے بھائی. مگر اس کو دیکھو تم محمد شعیب کی فیملی والوں کو، سیف اللہ میں نے پڑھا تو اس کی فیملی والوں نے نہ کوئی ناچ گانا، نہ ڈھول تماشا، نہ کوئی بڑا جملہ. آدمی کہتے ہیں نا بڑا لقمہ کھا لو بڑا بول مت بول، ایسا کچھ نہیں. بلکہ کیا کیا، جب محمد شعیب کو کامیابی ملی تو اپنی فیملی کے ساتھ سیدھا ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی بارگاہ میں پہنچا. کتنا اچھا کام کیا اس نے، میرا دل خوش کر دیا اس نے صاحب. اور ماشاءاللہ ہمارے بھارت کا نام روشن کیا اس نے. پہلے نمبر پہ پوزیشن اظہر بھائی، معمولی بات ہے یہ. جتنے نمبر چاہیے تھے سبھی آ گئے، جتنے نمبر اس میں مطلوبہ تھے، یعنی جتنی. تو اب تم یہ کیوں سوچ رہے ہو اسلام نگر کے بچے وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں تمہارے بچے گھی روٹی نہیں کھا رہے ہیں کیا؟ یہ تم نے اپنے بچے خالی موبائل چلانے کے لیے چھوڑ دیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیے؟ نہیں، کھیل کود اپنی جگہ، مگر بچوں پہ لازم کر دو کہ ٹائم باندھو اپنی زندگی کا. صبح میں ناشتہ کرنا، پڑھائی پہ جانا، واپس آ کر کے آرام کرنا جس کو قیلولہ بولتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن پہ جانا، شام میں 4-5 بجے کے بعد کھیلنا، رات میں پھر پڑھائی کرنا. اگر ایسے پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارا بھی نام روشن، اسلام نگر کا بھی نام روشن، بدایوں کا بھی نام روشن، ہمارے بھارت کا. اب یہ بچہ چندوئی کا ہے، بتاؤ ہمارا سینہ چوڑا ہوا وہاں پر. اگر بھائی اس کو ادھر یہ دیکھو ادھر، ہاں 1 نمبر پہ آیا پورے مدرسے میں. لوگ اپنے کلاس میں 1 نمبر پہ آتے. اسلام نگر والوں، تمہاری بستی کے قریب چندوئی کا یہ ہمارا ماشاءاللہ محبوب شاگردوں میں اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، پہلے نمبر پر آیا پورے مدرسے میں. یار پورے مدرسے میں ذرا سوچو تو صحیح، تو کیا تمہارا ہمارا کلیجہ چھوڑا نہیں ہوا؟ بتاؤ، ارے بولو زور سے بولو ذرا. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور یہ ہمارے مولانا ظہیر صاحب، یہ تو دیوانہ آدمی ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، جس کام پہ لگ جائے آر یا پار ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو وہاں جہاں کے رہنے والے وہاں پر بھی ماشاءاللہ محنت کرتے تھے. اور میرے بڑے عزیزوں میں ہیں یہ غلام ربانی صاحب. اور یہ محنت، یہ بندہ اگر آپ نے سپورٹ کر دیا اور حضرت قائد نظام الدین صاحب کی سرپرستی حاصل کرو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، اور بھی باقی علماء کرام کی، انشاءاللہ پھر دیکھو آپ کا یہ ادارہ کتنی ترقی کرتا ہے. تو
تو اب میں چاہوں گا یہ کچھ اپنے درد دل آپ حضرات سے کہنا چاہیں گے تو ان کی باتیں سن لو ذرا تھوڑی سی، مگر ان کے آنے سے پہلے دیکھو ہمارے ایک مہمان آئے، ان کے بھی 2-3 اشعار سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھو بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سوچ رہا تھا صرف آدھا گھنٹہ بولوں گا، مگر آپ کی محبتوں نے سوئی 50 منٹ سے اوپر پہنچا دی، لگ بھگ 1 گھنٹہ، مگر تم نے سنا بہت اچھی طرح عمل بھی کرنا ہے یار، ہم تو تقریر روزانہ کرتے ہیں، عمل بھی کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ 3 باتیں ہماری یاد رکھنا بھئی، دیکھو فجر کی نماز، قرآن کی، اور نمبر 3 ماں باپ کے چہرے کی۔ حضرت وہ فوت ہو گئے تو قبرستان تھوڑی فوت ہو گیا ہے، جہاں ہے وہیں پر جاؤ اور جا کر کے ماں باپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ لو، روزانہ جاؤ، ان کی بھی روح خوش ہو جایا کرے گی۔ یہ مت کہنا صبح کو حضرت صرف فجر کے بارے میں، نہیں میرے بھائیو، میں ظہر کی نماز کی بھی بات کر رہا ہوں، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو۔ آؤ خدا کی بارگاہ میں سر تو جھکاؤ، اللہ تمہارا سر بلند کر دے گا، اللہ تمہیں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا، تمہاری گئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکاؤ، اور دیکھو ان کا جو ادارہ بننے والا ہے اس کے لیے بھی تعاون آپ حضرات کو کرنا ہے۔ ابھی کریں گے یا بعد میں کریں گے بتا دیں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ ویسے ابھی بھی چاہو تو کر سکتے ہو، اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی علماء کرام کے سامنے تاکہ سب کی دعائیں مل جائیں۔ یہ ہمارے قاری عبدالرؤوف، ابھی ان کی محبت ہے کہ ماشاءاللہ بلسی سے تشریف لے کر کے آ گئے۔ قاری نظام الدین صاحب نے مکمل وقت دیا، ہمارے مولانا صغیر صاحب اور ہمارے مولانا نور محمد صاحب، تمام علماء کرام ماشاءاللہ یہ سب کے سب دیکھو آخر تک جمع ہوئے۔ ہمارے غلام ربانی صاحب، اللہ عمر میں برکت دے حضرات۔ تو آپ اگر ابھی بھی تعاون کرنا چاہتے ہو، چلو جتنا بھی چاہتے ہو، 1000 2000 5000 جتنا بھی چاہو، جتنا تمہیں بہتر لگے، چلیے کوئی بات نہیں ہے، آپ تعاون قاری نظام الدین صاحب کو دے دو، جتنا تم کو اچھا لگے، چلو ماشاءاللہ جتنا بھی بہتر لگے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے زور زبردستی والی بات۔ مدرسے کے لیے تعاون کر دو میرے بھائیو، اللہ خوش رکھے۔ ہمارے بھائی نے دیکھو نوجوان، اللہ خوش رکھے، چہرے پہ داڑھی ابھی دیکھو